آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ رمضان میں آنے کا بہت شکریہ۔ محمود خان چکزئی صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، میں اپنی بات کو کنفائن کروں گا جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان پہ زخم لگا ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ چاہے وہ KPK میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ سندھ اور وہ پنجاب میں ہو، وہ پاکستان پر ہے، اس لیے یہ زخم پاکستان پہ لگا ہے۔ الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے APS جیسے سینکڑ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا۔ ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری جتنی بھی ڈفرینسز ہو، لیکن یہ ملک کا کاز ہے، یہ قوم کا کاز ہے، یہ ایک انسانیت کا کاز ہے، یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو، اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو، اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو، اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے جو سپیچ کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو حد پہ تنقید بنایا ہے۔ وزراء نے بھی اسمبلی میں کیا ہے تو تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا اور ایک لفظ جعفر ایکسپریس ٹرین پہ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین جماعت ہے۔ کچھ ٹویٹس چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جیسے بھی ہے، ان کا سہارا لے کر کتنے لوگوں پہ الزام لگانا یہ نامناسب ہے۔ یہ قوم کو توڑنے کی سازش ہے، یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے جس میں سب کو دعوت دی جائے۔ وہ لوگ جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس پہ بھی ڈائلاگ ہو، لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو اور اس کے طرف جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ تمام۔ محترم صافی حضرات، آپ کی بڑی مہربانی شارٹ نوٹس پہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ہم بھی ابھی ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ مجموعی طور پہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ملک انتہائی خطرناک ہمجہت بحرانوں میں گرا ہوا ہے۔ الیکشن سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تجویز دی تھی کہ الیکشن کرانے سے پہلے ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، بشمول ججز، جرنلسٹ، ہم سب ادارے بیٹھے، ہم رول آف دی گیمز طے کریں، پاکستان کے بحرانوں پہ بحث کریں، 2-3 دن کے بعد اعلان کر دیں الیکشن کا۔ ہماری بات کسی نے نہیں سنی، بہرحال الیکشن ہوئے۔ الیکشن ہوئے کیسے ہوئے؟ میں ویسے بھی بدنام ہوں، زر اور زور کی طاقت سے جس قسم کی حکومتیں بنائی گئی، جس انداز میں منتخب لوگوں سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ابھی اس پہ ضد ہے۔ 1 سال پورے ہونے کو ہے، اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے ان بحرانوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بحران ہمارے ان بھائیوں سے، ان لوگوں سے سنبھلنے کا نہیں ہے۔ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں، اپنی پارٹی کی طرف سے، محمود کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے، اس خول سے نکل آؤ کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں۔
लेजिटिमेट तो आप है ही नहीं, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, क्या इंसाफ करेगी? आप मेहरबानी करें, हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें सारी पार्टियों को हम दावत दें, जर्नलिस्ट भी उसमें हो और भी दानिशूर के लोग हों, ताकि कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे हम इन बर्बादियों से निकल आए। अभी अपने लोगों पे एतराज़ करना भी बुरी बात है, लेकिन हम कैसे नहीं करेंगे? कोयटा में स्टाफ कॉलेज से बच्चे तरबियत याफ्ता मिलिट्री की पर्सनल, उनको दिन की रोशनी में ला के ट्रेनों में बिठाया गया। जब आप इनको बिठाते हैं, खुदा को मानो, उस ट्रेन की हिफाजत तो करो। आप बिताते हैं तो मेहरबानी करके उसका इलाज तो हुआ, धमाका हुआ, सब अलग को प्यार हो गए। अब फिर कोयटा में ट्रेन भर दी गई। ये जो गलत पैसा, मैं माफी चाहता हूँ, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लोगों से लिए गए, इनका असली अशीर भी अगर दे दें, ये सिपाही जहाजों में चले जाते जहां जाना था, घर जाते, क्या किराया होता है, जहाज का क्या किराया होता है? आप बिठाते हैं, इजी टारगेट देते हैं, फिर सारी दुनिया फिर तमाशा, कभी पुतिन साहब की कंडेमनेशन आती है, कभी अमेरिका की आती है, कभी चीन की आती है। बात यह है, हमने जिस अंदाज में उस मुल्क में हुक्मरानी का आगाज किया है, उसके ये तमाशे बढ़ेंगे। ठीक है, खुदा न करे इस किस्म के वाक़या। तिरा में आप लगे हुए हैं, वज़ीरिस्तान में आप लगे हुए हैं, स्वात में आप लगे हुए हैं, दीर में आप लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू वांट? आप करना क्या चाहते हैं? अपने लोगों से लड़ के क्या करना चाहते हैं? इसका इलाज एपीसी है, जिसमें हम बैठ के इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि तुम किस पार्टी से हो, मैं किस पार्टी से हूं, फौज भी इस वतन के हैं, इदारे भी इस वतन के हैं, सिपाही भी इस वतन के, जो लड़ रहे हैं वो भी इस वतन के हैं। सीधी सादी बात है, यहाँ लोगों के वो हैं, मुश्किलात हैं, बलूचों के भी हैं, सिंधियों के भी हैं, पश्तूनों के भी हैं, सराइकियों के भी हैं। इन सब का इलाज यही है कि हम गुस्ताव गुनाहों पे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगें, और जो आइन हमारे पास है उसको सही जमहूरी अंदाज में नाफिज करें। और एक मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा, मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी वाले, मेरे ये साथी, ये सब मिल के इस बात पे सोचें कि इस बदबख्त हुकूमत से किस तरीके से एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाए, इलेक्शन करवाए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाएगी। लोगों को आपने अपने हकूक के लिए आईनी गारंटी देनी होगी। फिर अगर कोई पागल ये करता है, फिर उसको लोग मारेंगे भी, फलाना भी करेंगे, फलाना भी करेंगे। आप किसी को हिसाब में नहीं लेते। जो वफादारियां बेचता है वो वज़ीर आला बन जाता है, जो वफादारियां खरीदता है वो पता नहीं क्या भला बन जाता है, जो शरीफ आदमी न बिकता है न किसी को खरीदता है वो गदा। ये फलसफे नहीं चलेंगे। बाकी मेरे दोस्त जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि एपीसी बुलाई जाए, एपीसी नहीं बल्कि उसमें हर वो आदमी शरीक हो जिसमें वो था कि हम कलेक्टिव विजडम से इन तमाम बलाओं का कोई इलाज निकालें। थैंक यू। बैरिस्टर गौहर खान साहब गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूंगा एक दो चीजों की वजाहत के साथ कि बलूचिस्तान हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इनके इललेजिटिमेट होने के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट्स हैं, और जब आप इललेजिटिमेट गवर्नमेंटें इक्तदार में आती हैं तो फिर मुल्क इसी किस्म के बहरानों का शिकार होते हैं। आप देखिए कि 36 आवर्स एक सिचुएशन ऑफ क्योस थी, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीजें चल रही थी। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है कि 36 घंटे आप खामोश रहे। आपने कौम को यह भी बतलाना पसंद नहीं किया कि किस किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा है।
وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا۔ دوسری چیز، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں، لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں، ہمارے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، سے زیادہ۔ اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے۔ یہ دہائیوں کا پرابلم ہے، یہ کوئی 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم، اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، ایک نیشنل ڈائیلاگ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو، جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ KPK کے اندر بھی، بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار، باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا، جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں، ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے، اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی، ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے، سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے، اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا، ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے، انلیجیٹیمیٹ وزیر اعظم، فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ سب مل کے اپنے اختلافات کو بالائے طار، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے، ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہم سب کی خواہش ہے، یہی عمران خان کی خواہش ہے، یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں، اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں۔ بہت شکریہ جی، اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب۔ یہ میں بات نہیں کروں گا، مشرد نے بھی بات کی اور بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب نے بات کی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور کل جو پرائم منسٹر کوئٹے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اس کی
اگر وہ ایک جنرل پرائم منسٹر ہوتا اور وہ لیڈر ہوتا تو کل وہ ایک قومی یکجہتی کا میسج دیتا. اور اس میں جس طرح وہ سارا الزام نام لی بغیر وہ تحریک انصاف کے اوپر لاد رہا تھا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر لاد رہا تھا تو یہ اس کی فرسٹریشن تھی. سب سے پہلے تو یہ آپ کی سیکیورٹی لیبس تھی, آپ کی نااہلی تھی. آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت مورل کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو آپ بتاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ ہمارا. اس وقت ضرورت اس بات ہمیں تکلیف اس پہ ہے, دکھ اس بات پہ ہے کہ ملک کی ساورنٹی, ملک کی انٹیگریٹی اس وقت اسٹیک ہے. ہم پاکستانی دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں اور روزانہ کے حساب سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جب آپ کی اسمبلی میں لوگ بیٹھے لوگ وہ عوام کے نمائندے نہ ہو, وہ جعلی طور پر مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں بیٹھے, تو وہ کیا عوام کے بارے میں جو سوچے گی, وہ کیا عوام کے لیے پالیسی بنائے گی. ان کی تو عوام کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. اس طرح سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں, سندھ میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. جو اس وقت پانی کا مسئلہ ہے, بہت سیریس پرابلم ہے. ہم گئے تھے, ہم نے وہ وزٹ کیا, ہم نے اس کی لب و لہجہ دیکھ لیا, بہت خطرناک جذبات ادھر بھی ہے. ہمارے صوبے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے جو ہو رہا ہے, ان کو تو فرصت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن ہوں, تحریک انصاف کی پارٹی کو کیسے توڑے, ان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کیسے کرے, کیسے تحریک انصاف کے خلاف جو سازش کر کے اس کو کمزور کرے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس ملک کا. اس لیے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1, ان حکومت پہ اگر تھوڑی بھی بہت ضرورت ہوتی تو کم از کم یہ پبلکلی جو ہے نا قوم سے معافی مانگتے اور استعفا دیتے. ہم نے ہماری بہت گریوینسز ہے, ہمیں ہمارے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں, ہماری لیڈرشپ دیگر بھی پر بہت زیادہ مقدمات ہیں, ہمارے ورکر جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں ہیں, لیکن پھر بھی ہم پاکستان کے خاطر اپنا دل بڑا کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, ہم ایک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا جدوجہد آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جو مشر نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک جہتی یعنی ایک بڑا کانفرنس بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام فکر کے تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی ہے وہ بیٹھے اور سوچے اور کلیکٹیو وزڈم سے ایک وے آؤٹ نکالے کہ ہمیں اس حالات سے کیسے آگے نکلنا ہے. ہم پاکستانی قوم ایک باعزت قوم ہے, خوددار قوم ہے, اور جب تک ایک پاکستانی قوم کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جینون لیڈرشپ اسمبلی میں نہیں آئے گی اور جینون حکومت نہیں بنے گی, اس حالات کا کوئی حل نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے سب مل کے پاکستان کے مستقبل کا سوچیں, اور پاکستان کا مستقبل اس بات میں ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے, ملک میں آزاد عدلیہ کو جو ہے نا دوام دیا جائے, اور عدلیہ کے اوپر جو غیر ضروری پریشر ہے وہ ختم کی جائے, اور ملک میں سویلین سپرمیسی کو جو ہے نا اس کو موقع دیا جائے. بہرحال پاکستان ہم سب کا ہے. ہم نے آج اس لیے ہماری چونکہ روزہ ہے, ہمارا ارادہ تھا پہلے ہم نے 3 بجے رکھا, پھر ایس پی آر کی ہو گئی تو اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے تھوڑا, لیکن ہم پاکستان کی خاطر اپنی ہمارے جو ساتھ ظلم جو بھی ہو رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام قوم کو, تمام لیڈرشپ کو, جو بھی جنون لوگ اس کو اکٹھا کر کے بلائیں اور ایک اس کے لیے کلیکٹیو وزڈم بنائیں. اچھا سر, بڑا دلچسپ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. دیکھیے بات دراصل یہ کہ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ جو یہ جعفر ایکسپریس ٹرین کا ہوا ہے, جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا ہم نے پریس کانفرنس 3 بجے کرنی تھی بٹ ڈیلے ہو گیا. ہم نے بالکل مبارکباد دی ہے, خراج تحسین پیش کیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور بہتر انداز سے ہو گیا. ورنہ جب بھی کبھی آپ دیکھیے ہسٹری میں کہ ٹرین کو آپ ہاسٹیج بنائے اور 400 بندوں کو رکھے, وہاں 400 بندوں میں سے
जो है कोई पैसेंजर ऑपरेशन के दौरान की डेथ नहीं हुई और APS जैसा वकूआ नहीं हुआ, वरना सैकड़ों अमवात हो सकती हैं। तो इसलिए इस पे सबको खुशी है और जो लोगों की अमवात हो चुकी है, जो शुहदा है, उनकी फैमिलीज के साथ हमारी हमदर्दी है। बाकी ये सियासी बातें हमने की, वो सियासत वाली असम्बली की, वो अपनी जगह है, वो फिर डिफेंस असम्बली फाइनेंशियली नुमाइंदा होता है ना, कौन होता है? सर मैं उसका जवाब दे दूँ। शाहिद साहब, मैं आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। ख्वाजा साहब एक इंतहाई नाअहल आदमी हैं। वो डिफेंस मिनिस्टर रहने के अहल नहीं हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो डिफेंस मिनिस्टर हो। लेकिन मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहरहाल दिस वे और दैट वे वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। दूसरा, जो आप कहलवाना चाह रहे हैं, आपकी हमारे से बड़ी मोहब्बत है। असल में मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि हमारे कुछ सवालात हैं। हम इस मौका के ऊपर इस फिजा को हम खराब नहीं करना चाहते कि बाद में फिर हमारे ऊपर आ जाए कि ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आप इन कैमरा सेशन होने दें। इंशाल्लाह वो सवालात हम कंसर्न्ड क्वार्टर के ऊपर रख के तो उनके जवाब डिमांड करेंगे। मैं अपने यारों को नहीं छोड़ सकता, उनको तो नहीं छेड़ता, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, तकरीबन इन पर्सन बुश साहब ने कंडेमनेशन की, पुतिन ने कंडेमनेशन की, चाइना के सदर ने कंडेमनेशन की, सारी दुनिया ने की। हमारे यारों की दिलचस्पी का ये आलम था, जब इस पे बहस हो रही थी तो मैंने गिने थे 16 आदमी बैठे थे, ओनली 16, जिसमें सिर्फ इनका दोस्त इसलिए बैठा था कि वो तकारीर नोट कर रहा था, ख्वाजा आसिफ। बाकी कुछ औरतें थी, कुछ मेरी तरह की बेकार मर्द बैठे हुए थे, 16 आदमी, बाकी सारे गायब। आज फिर जब बहस हो रही थी या बात कर रहे थे, फ्रंट रो उजला साहब क्या करने के, वो क्या करते हैं, वो क्या कौन से मसाइल है जो हल करेंगे? कोई दिलचस्पी नहीं इनकी, न पाकिस्तान से दिलचस्पी है, न उनकी अमन से दिलचस्पी है। बस आए हुए, खुदा रहम करे इस मुल्क पे, खुदा हमें बस अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि हम इस बला से इस मुल्क को निकाले और इसी भी जान चुनाए। आप असर रखते हैं बलूचिस्तान में, आप असर रखते हैं, ये बताइएगा कि आप खुद क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अपना किरदार जरूर दिखाइए। देखो तेरा नाम भी बड़ा खतरनाक है। तो टिक्का खान, ये शुरू टिक्का खान से हुआ। टिक्का खान ने कहा था मुझे बंगाली नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। इस किस्म की सोच होगी तो ये नतीजा निकलेगा। बात ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ, यह हमारा मुल्क है, रजाकाराना फेडरेशन है, पश्तून, बलूच, सिंधी, सराइकी सब एक जैसे लोग हैं। इसको चलाने का वाहिद रास्ता 21वीं सदी है। बंदूक के जोर पे आप नहीं हुक्मरानी कायम कर सकते। 21वीं सदी है, लोगों को इस मुल्क का हिस्सेदार समझे। वो आपसे खैरात नहीं मांगते, आपसे ज़कात नहीं मांगते। खैबर का आदमी या मोमन की एजेंसी का आदमी कहता है कि मेरे इलाके में संग मरमर है, इस पे मेरे कबीले का कुछ हक है या नहीं है, उसकी आईनी गारंटी दे दो, बिस्मिल्लाह एक्सप्लोर करें। अभी आप हमको मजबूर कर रहे हैं, ये हुकूमत हमें मजबूर कर रही है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आखिर हमें तमाम दुनिया से कहना पड़ेगा कि अगर इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट की वजह से आप एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे इलाके में आए, वी विल नॉट टेक एनी गारंटी ऑफ योर सेफ्टी। हमारे लोग बुरा मनाते हैं, क्यों एनी गारंटी ऑफ योर सेफ्टी? हमारे लोग बुरा मनाते हैं, क्यों हमारे इन बर्बादों के कहने पे आते हो, क्यों गड़बड़ करते हो? थैंक यू। जो आप बात कर रहे हैं किसी बुलाने की या पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने की, तो इस हवाले से आपकी कोई राब्ते आप कब से शुरू कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से या दीगर जो सियासी पार्टियां हैं APC के हवाले से? और अगर आपने इन कैमरा सेशन बनवाना है तो उस हवाले से स्पीकर कैमरा तो हम पार्लियामेंट के सेशन की बात कर रहे हैं ताकि हम वहां पर अपनी बात रख सकें। जहां तक हाँ जी बिल्कुल, जहां तक APC का ताल्लुक है, तमाम मकातब फिक्र जो पाकिस्तान के हैं, तबकात फिक्र हैं,
ان کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو اس کے لیے انشاءاللہ چونکہ آج فیصلہ ہوا ہے اور ہم قریب کل سے انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے اور تمام جماعتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فائنلائز کر کے فوری کوشش کریں گے کہ الائنس کے تمام سربراہان کی میٹنگ ہو جائے تاکہ اس کے اندر اگلی ڈیٹ وغیرہ تمام چیزیں اناؤنس کر دیں. اچھا گور صاحب ایک سوال لے لیں کہ 3 سال آپ لوگوں کی بھی گورنمنٹ رہی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو بلوچستان کا دکھ درد بڑا یاد آتا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جب اپوزیشن میں تھیں وہ بھی جا کے مسنگ پرسنس کے دھرنے میں جاتی تھیں, تصویریں بنواتی تھیں, فوٹو سیشن ہوتا تھا. اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے 3 سال میں آپ نے بلوچستان میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ محمود اجگئی صاحب بھی آپ لوگوں سے ناراض رہے, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو بلوچستان کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے. اب آپ دیکھو, میں اگر آپ کو اسد کیسر صاحب بھی ایڈ کر لیں گے, میں اگر آپ کو کہوں 2 الگ الگ چیزیں, مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, ان کے رائٹس کا مسئلہ ہے, وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, ان کو حقوق نہیں ملے, ان کو جب سے گیس ڈیولپ ہوئی ہے تو اب تک ان کو گیس نہیں ملی, ان کو حصہ نہیں ملا. ان کی گریوینسز ہوں گے, یہ اپنی جگہ, یہ ایک پولیٹیکل گریوینسز ہے لوگوں کا ہے. ایک سویلین گورنمنٹ, ان کا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کس طرح حل کرے اس کی طرف جائے, یہ الگ بات ہے. آج جس بات کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور ہم جس کا رونا رو رہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے, یہ پاکستان پہ زخم ہے, یہ جہاں بھی ہوا ہے یہ پاکستان پر ہے. اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھو اگر آپ کا بیانیہ ایک نہ ہو, آپ کے ساتھ پیچھے پورا پاکستان نہ ہو, آپ کے ساتھ عوامی سپورٹ نہ ہو, آپ کی عوام آپ کی طرح ایک نیشنل آرمی کی طرف پر آپ کے ساتھ سپورٹ نہ کرے, تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ لیڈ لے گی. ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے دشمنوں کا, چاہے وہ اندرونی ملک ہے یا بیرونی ملک ہے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان لوگوں سے بچائیں گے, پاکستان کا تحفظ یقینی بنائیں گے. اسی کے لیے ہم نے کہا کہ بے شک آل قومی کانفرنس بلائیں, امن قومی کانفرنس بلائیں, آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. ہم نے تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ پلیٹ فارم سے آپ بلا لے, سب کو بلائیں تاکہ ایک ایجنڈا ہو اور دہشت گردی کے خلاف ہم اکٹھے ہو. بلوچستان کی مجموعی حالت آپ کو تمام پشتون بلوچ سب ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے, 1 ڈسٹرکٹ آف پنجاب. وسائل ان کے بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر کے ہیں, لیکن عام بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے. اس کا علاج کرو. اچھا پھر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے خواجہ صاحب پہ بڑی تنقید کی, لیکن جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب وہ آپ کے ڈسکشن سے غائب ہے. یہ کیا مجبوری ہے؟ مطلب وزیر دفاع سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر داخلہ کی بنتی ہے. میں نے وزیر داخلہ کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا. دوسرا سوال یہ کہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا یہاں یہ کار خیر رواج ہی نہیں ہے. ٹرمپ پہ کا اطلاع حملہ ہوا, گولی یہاں سے گزری, 4 گھنٹے بعد جو عورت ذمہ وار تھی انٹیلیجنس کی, شی ریزائن. یہاں کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. 200 مرتے ہیں, 500 مرتے ہیں, گاڑیاں اڑائی جاتی ہیں, جرنیل مرتے ہیں, کسی نے نہ استعفیٰ دینا ہے. بس پاکستان زندہ باد, وہ پاکستان کے وزیر ہیں, اس کی آنتریاں نکالیں گے, اس کو لوٹیں گے, وہ جب بیٹھ جائے گا پھر سب بھاگ جائیں گے.